السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ردائي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں بہت مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ مختصر زندگی جو کہ بہت طویل آرزوؤں اور امیدوں سے بندھی ہوتی ہے، اس مختصر سی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف مواقع آتے ہیں، مختلف زمانے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں اور ایسے موافق اور ناموافق حالات میں انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس پر اجر موقوف ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رضا اور ناراضگی شامل حال ہوتی ہے۔ انسان ناموافق حالات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، تو پھر اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 90 ٹائمز اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ صبر کے بارے میں متعدد مقامات پر مختلف انداز سے رب تعالی جل مجدہ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی ہے۔ صبر کہتے ہیں ناموافق حالات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔
اس کے لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے جو میننگ ہے وہ ہے روک لینا، تھام لینا، برداشت کرنا۔ بنیادی طور پر صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی پہلی قسم اطاعت الہی پر صبر کرنا، اوامر پر صبر کرنا۔ سخت سردی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اللہ کا حکم ہے نماز فجر، ایک طرف حی علی الصلاۃ کی صدا مؤذن لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب طاقتوں سے بڑی طاقت، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ ایسے وقت طاعت الہی پر صبر کرنا، نفس چاہتا ہے کہ سو جاؤں، نفس چاہتا ہے کہ کروٹیں بدل جاؤں، نفس چاہتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں تو پھر سب کی نیند میں خلل ہوگا، اہلیہ بھی اٹھ جائے گی، بچے بھی اٹھ جائیں گے، اور پھر باہر جاڑا ہے اور سردی ہے، چلو ایک کام ایسے کریں کہ یہ بھی تو نیکی ہے، اٹھے وضو بنائے اور گھر میں نماز ادا کر لیے۔ نماز تو ہوئی ہے لیکن جماعت سے محرومی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا ہے، مرض الوفات میں ہیں، اس دنیاوی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا جاتا ہے اور دونوں کو سہارے کے طور پر رکھ کر مسجد نبوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زمین سے گھسیٹ رہے تھے۔ صبر علی الطاعہ یہ ہے کہ جاڑا ہو، سردی ہو، ٹھنڈک ہو، ٹھنڈا پانی ہو، رات کو نیند صحیح نہ ہوئی ہو، نفس چاہتا ہے کہ آرام سے سو جاؤں، لیکن میرے مالک کا حکم ہے اور میرے مالک کی رضامندی اور خوشنودی یہ ہے کہ میں اٹھوں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کروں۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ صبر کی دوسری قسم ترک معصیت، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ گناہ کا ماحول ہر طرف پھیلا ہوا ہے، نظروں کی بے حیائی ہے، نگاہ قابو میں نہیں ہے، طرح طرح سے شیطان نے جال پھیلائے رکھے ہیں، جہاں دیکھو گانوں اور پھر بازوں کا ماحول ہے، ایمان کو لوٹنے کے آلات گلی کوچوں میں پھیلا دیے گئے ہیں، اور پھر گناہ کرنا، معصیت میں مبتلا ہونا، اللہ کی نافرمانی کرنا بہت آسان اور ایزی بنا دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ فری پر فری آفر میں چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی معصیت سے
ایک ایک پل نفس چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی گردن مروڑ کر گناہ میں لگا دوں، نفس چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو اللہ کا نافرمان بنا دوں، نفس چاہتا ہے کہ کسی طرح اسے اللہ کا باغی اور دشمن بنا دوں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ نوجوان ایک ایک پل اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، دشمن کی اور شیطان کی تیروں سے اور اس کے حملوں سے اپنے ایمان کو بچا بچا کر قدم بڑھا رہا ہے۔ ایک ایک پل اس کے لیے اس دنیا کا ابتلا اور آزمائش کا نظر آتا ہے، پل پل میں وہ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھتا ہے کہ کسی طرح یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، جانے دیں، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو شہرک سے زیادہ قریب ہیں، تم جہاں کہیں رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا، تو پھر کیسے مجال ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی؟ گناہ کو چھوڑیں، یقیناً نفس پر شاق گزرے گا، دل نہیں مانے گا۔ 2-3 دوست ہیں، وہ دعوت میں جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بھئی عشاء کا وقت ہو گیا، نماز کہاں پڑھیں گے؟ آنے کے بعد پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک فیشن بن رہا ہے، آنے کے بعد نماز، خدا حافظ۔ تیسری قسم ہے ابتلا اور آزمائش پر صبر کرنا، مصیبت پر اور حالات پر صبر کرنا، ناموافق حالات کے پیش آنے پر صبر کرنا۔ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے صبر تھامے رکھنے کا، صبر کو اختیار کرنے کا، صبر پر جمے رہنے کا رب تعالی جل مجدہ نے قرآن مقدس میں بار بار حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ حدیث قدسی میں فرمایا الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو چاہتے ہیں، ابتلاہ، تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس پر حالات آتے ہیں، اس پر تنگیاں آتی ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں ناموافق حالات آتے ہیں، طرح طرح سے مال کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، جان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، اولاد کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، بیماریوں کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، اور پھر کاروبار اور بزنس میں لاس کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، مال زیادہ دے کر آزمایا جاتا ہے، اور تنگ دستی اور فقیری دے کر بھی، اور محتاجی اور غریبی دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ ان حالات میں 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ حالات کے آنے پر، مصائب کے آنے پر، مشکلات کے آنے پر اور بیماریوں کے آنے پر، اور اسی طرح کسی عزیز اور قریب ترین رشتہ دار کے انتقال کے ہو جانے پر، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، آنکھ اشکبار ہوتی ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، لیکن دل کہتا ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ کیوں؟ بندہ بہت مجبور ہوتا ہے، بیماری اور حالات کے آنے پر لامحالہ انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور آنکھ بے قابو ہو کر آنسو بہا دیتے ہیں، لیکن یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، آنسو کا بہنا صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن دل اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور زبان شکوے اور شکایات سے دور رہے۔ ایسے لوگ صابرین ہوتے ہیں،
جو اللہ نے کیا ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ حالات کے آنے پر، مشکلات کے آنے پر، ناموافق حالات کے آنے پر، یا کسی مصیبت کے آنے پر، یا کسی بیماری وغیرہ کے آنے پر، یا کسی عزیز یا قریب ترین رشتہ دار کے انتقال ہو جانے پر انسان جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ زبان درازی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ رب تعالی جل مجدہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اپنی زبان سے خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت، بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں آئے ہوئے حالات اور مصائب کی شکایت کرتے ہیں، اور پھر جہاں بیٹھے اسی مصیبت کا تذکرہ، جس سے ملے اسی مصیبت کا تذکرہ، اب جب وقت ملے اور جہاں جہاں جائے اسی مصیبت کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ ہائے میرا بزنس میں لاس ہو گیا، اور میرا عزیز ترین رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، یہ کیا عمر تھی اس کے انتقال ہونے کی، یا پھر یہ کیا معاملہ، بڑی مشکلوں سے قرض لے کر میں بزنس سٹارٹ کیا تھا اور پھر پورا لاس ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مزید اور شکوے کہ میں ہی ملا تھا، سارے لوگ خوش ہیں، خرم ہیں، میرے دشمن بھی بہت مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دشمنان اسلام آرام دہ ایسیوں اور محلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں غریب تھا اور حالات سے پریشان تھا، اور بڑی مشکلوں کے بعد میں نے ایک بزنس شروع کیا اور وہ بھی لاس ہو گیا۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ ایسی شکایات اور ایسے جملے اور ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال کر اللہ کی ناراضگی خرید لیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو اس طرح کے تذکرے کرنے سے اور اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹنے سے یا اس طرح کے چرچے کرنے سے، خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرنے سے اور اپنی زندگی کے مصائب کا رونے سے حالات نہیں جاتے، مصائب نہیں ٹلتے، مشکلات دور نہیں ہوتی، اور پھر پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ٹینشن ختم نہیں ہوتا، اور ڈپریشن سے باہر نہیں آتا۔ ہوتا کیا ہے؟ حالات اسی طرح مزید بڑھتے جاتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے کو بھیجتے، آسمان سے ملک آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ بندہ کیسا ہے ان حالات میں، تو جو بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور صبر کرتا ہے اور حالات کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف مزید متوجہ ہو جاتا ہے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا مانگتا ہے، اور صبر کے ساتھ یوں کہتا ہے، اے باری تعالی میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ سارے جہانوں کے مالک اور مختار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اس بندے پر رحم فرما دیجئے اور اس مصیبت سے مجھے نجات دے دیجئے۔ تو فرشتہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسے صبر کا بدلہ بھی دیا جائے اور اس کی مصیبت کو ہٹا کر اس پر رحمت کا نزول کر دیا جائے۔ اور جو بندہ شکوہ و شکایت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور پھر ناشکری کے
الفاظ اور بے صبری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ فرشتہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے باری تعالی، جزع فضا کرتا ہے، اور جب دیکھو اسی مصیبت کا رونا روتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے انہی حالات میں اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے اگر ہم سوال کریں گے اور قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں قرآن کریم میں صبر کے جلیل القدر سپاہی ملیں گے۔ وقت کے انبیاء علیہم السلام پر مصائب آئے، حالات آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئی تھیں، لیکن ان حالات میں پیغمبروں نے کیا کیا؟ ان حالات میں نبیوں نے کیا کیا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حسین و جمیل تھے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوبصیرت، اور پھر آگے چل کر نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا جانے والا ہے، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ انہیں بے حد چاہتے تھے اور بے حد انہیں لاڑ اور پیار کرتے تھے ان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مشیت باری تعالیٰ کے تحت وہ بیٹا دور کر دیا گیا۔ بھائیوں نے لے جا کر اپنے سگے بھائی کو حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، جنگل میں لے گئے۔ سورہ یوسف میں کیا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے پر اور ان کی جدائیگی پر یعقوب علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، اور پھر بہت زیادہ رونے لگے، اس حد تک رونے لگے کہ آنکھ کی بینائی دور ہو گئی۔ لیکن صبر کے بارے میں قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے کو نقل کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنی مصیبت اور اپنا غم صرف اللہ کے سامنے میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں صرف اللہ کے سامنے اس غم کا اظہار کرتا ہوں، اس مصیبت کا اظہار کرتا ہوں، اس پریشانی کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، اور پھر مصر کے ڈیفنس منسٹر کی جو بیوی تھی اس نے گناہ کی دعوت دی، کوئی نہیں تھا، شاہی محل میں ہیں، اور پھر ہر طرح سے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور شاہی محل ہے، اور جوانی کی عمر ہے، انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور پھر معصیت کی طرف بلایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اگر گناہ کرنا چاہتے، کوئی انہیں دیکھنے والا نہ تھا، گناہ کی دعوت دی گئی، نہ صرف دعوت دی گئی بلکہ دھمکی دی گئی، اگر تو گناہ نہ کرے گا تو تجھے جیل جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ہرگز گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ترک معصیت پر صبر کرنا، گناہ کو چھوڑنے پر صبر کرنا۔ اے نوجوانوں، آج ہمیں یوسفی پیغام یہ درس دیتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے کہ اے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے تو پھر ترک معصیت پر صبر کر کے یوسف کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور یوسف کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آواز دی اور قیامت تک کے جوانوں کو یہ آواز دی، اے جوانوں، وقت کے چند لمحوں کے لیے لذت کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، چند پل کی معصیت کے خاطر اور ایک دو پل کی
راحت کے خاطر اللہ کی ناراضگی کو خرید نہ لو. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن معصیت اور گناہ ہمیشہ کے لیے کرامن کاتبین نوٹ کر لیں گے. اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حالات آئے تھے، مصائب آئے تھے، مشکلات آئے تھے، اور اتنی زیادہ بیماریوں نے گھیر لیا تھا، اتنی زیادہ بیماریوں نے گھیر لیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے. سارے لوگ دور ہو گئے، خاندان والے دور ہو گئے، سوسائٹی نے انہیں دور کر دیا، محلے والوں نے محلے سے نکال دیا، جنگل و بیابان میں ڈال دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں یوں فرمایا رب انی مسنی الضر. کیا معنی خیز دعا ہے حضرت ایوب کی. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور بہت زیادہ انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اس موقع پر یہ جملہ نکلتا ہے کہ اے اللہ بس آپ ہیں، آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سب نے ہاتھ دے دیا. ایسے موقع پر فرمایا اے میرے رب آپ ہیں، آپ کے کرم کے سہارے میں جیتا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. کیا ہم نے کسی مصیبت میں یہ دعا اللہ سے مانگی ہے؟ کیا ہم نے کسی مصیبت میں یہ دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی ہے؟ قرآن کریم نے یہ پیغام دیا اے لوگو مانگو اللہ سے اور صرف اللہ سے مانگو، اور یوں کہو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور آگے بڑھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اور آگے فرمایا نعم العبد. ایوب کیا بہترین بندہ تھا، ایوب کیا بہترین بندہ تھا. خالق کائنات فرما رہے ہیں، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ایوب کیا پیارا بندہ تھا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر میں جب تشریف لے گئے، وہاں کے اوباش لوگوں نے اور غلاموں نے اللہ کے نبی پر پتھر مارے اور اللہ کے نبی کو گالیاں دی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بدن چور ہو گیا اور پھر آپ کے مبارک قدموں میں خون رسنے لگا، اور ایسے موقع پر بے ہوشی آ گئی. بے ہوش ہو کر آقا گر گئے، یہاں تک کہ ایک باغ میں غلام نے اٹھا کر لے گیا. اندر جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دشمن نے پانی اور پھر کھجور اور انگور بھیجے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہوش میں آنے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے ہوشی سے افاقے کے بعد سب سے پہلے یہی جملہ فرمایا. آنکھ آنسو بہا رہی تھی آقا کی اور پھر بدن سے خون بہ رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، میں اپنی بے سر و سامانی کا صرف آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے مجھے کس قوم کے حوالے کیا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما. فرمایا میرے عزیز نوجوانوں، اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے سفر کے بعد اللہ نے معراج کی بلندیوں پر بلایا. صبر کا نتیجہ تھا. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا اے صبر کرنے والوں، اے مصیبت سے دوچار میرے بندو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ غافل ہے، ہرگز نہیں. تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تمہاری مصیبت سے سب سے زیادہ اللہ واقف ہے، تمہاری پریشانی سب سے زیادہ اللہ کے علم میں ہے.
لیکن اے بندو یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ اجر دینے والے ہیں فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزا اور فضا کرنے کے بجائے حالات کے آنے پر، مصائب کے آنے پر، مشکلات کے آنے پر، بیماریوں کے آنے پر، کاروبار میں لاس ہونے پر اللہ کے سامنے سچے طور پر رجوع ہو جائیں، اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور پھر اللہ سے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر کے خوب گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، حالات دور ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔